سردار نعمان نے طویل سانس لی اور سامنے کھڑی نظریں چراتی اپنی بھتیجی کو غور سے دیکھا۔ وہ نعیم سے رشتے والی بات پر کس رد عمل کا اظہار کرے گی، اس نے سوچا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتی کہ یہ سرداروں کے خاندان کی روایت ہی نہیں تھی۔ اتنا تو سردار نعمان بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سائرہ کو سردار نعیم یعنی اس کا بیٹا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ نعیم کے بارے میں سب جانتی تھی، اور ایک بار جب اس کی بیوی جواہر نے مذاقاً اسے نعیم کی ہونے والی دلہن کہہ دیا تھا تو اس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، کیونکہ 2 ہی دن پہلے نعیم نے تیلیوں کی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، جن کا منہ سردار سلطان نے کچھ دے دلا کر بند کیا تھا۔ پھر بھی سردار نعمان نے یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے بات چھیڑی۔ وہ اپنا سردار نعیم واپس آ رہا ہے امریکہ سے۔ بات کر کے اس نے غور سے سائرہ کو دیکھا۔ سائرہ کا جھکا ہوا چہرہ اٹھا۔ اس کی بھتیجی غضب کی ایکٹریس ہے، اس نے سوچا، کیونکہ سائرہ کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ مسکرایا۔ پرسوں صبح کی فلائٹ ہے۔ اس بار سائرہ نے چھچلتی ہوئی نظر اپنے چچا پر ڈالی۔ جی، وہ عنایتی بتا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی سے جانتی تھی، سردار نعمان نے سوچا۔ پھر اس نے سوچا، یہ وقت یہ بات کرنے کے لیے مناسب ہوگا۔ ہاں، جو ہونا ہے وہ اب ہو ہی جانا چاہیے۔ وہ ٹہلا اور کھڑکی کے قریب رک کر وسیع لان کو دیکھنے لگا، جس کے ایک گوشے میں رکھے بڑے سے پنجرے میں بند چند پرندے کھیل رہے تھے۔ اسے یہ تماشا دلچسپ لگا۔ اس نے کبھی غور سے ان پرندوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ آہٹ پر چونکا تو سائرہ ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھ رہی تھی۔ سائرہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا چچا اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جھجک رہا تھا۔ سائرہ کو اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ وہ اسے نعیم سے اس کی شادی کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سردار نعمان فوراً اس وقت یہاں سے چلا جائے، کیونکہ ایک تو اسے بھوک لگ رہی تھی، دوسرے وہ سونا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں سردار نعمان کی چھٹی حس نے اسے بتایا کہ غالباً یہ وقت اس بات کو کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا، اور پھر یہ بھی ابھی سے کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی، اور اس صورت میں جب کہ وہ اپنے بیٹی کے لیے اپنی بھتیجی کی ناپسندیدگی سے واقف بھی تھا۔ اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ ہاں، پرسوں صبح میں کہنے آیا تھا کہ میں ذرا شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ تانا لے آئے گا اسے ایئرپورٹ سے، اور شاید مندری بھی۔ سائرہ نے طویل سانس لی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا چچا بس اب جانے ہی والا تھا۔ وہ مسکرایا۔ میں چلتا ہوں، اب اپنا خیال رکھنا۔ سردار نعمان نے اس کے سر پر لمحہ بھر کو ہاتھ رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائرہ نے کھڑکی سے چٹے گھنے بالوں والے اپنے چچا کو کار میں بیٹھتے دیکھا۔ پھر اس نے سوچا، بظاہر یہ دل شخصیت اور معصوم چہرے والا اس کا چچا اندر سے کیسا ہے۔ گو بچپن سے اسے گھر میں رہنے کا موقع کم ہی ملا تھا، لیکن چھٹیوں میں گھر جاتی تو دیکھتے، اور سیاست میں ہونے کی وجہ سے اخبارات میں اس کے بارے میں پڑھتے سائرہ جوان ہو گئی تھی۔ اسکول کی حد تک اس کے دماغ میں بھی یہ خناس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ وہ ایک بڑے جاگیردار خاندان کی بیٹی ہے۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرتی اور نہ ہی اپنی دوستوں کے حلقے میں ایسی لڑکیوں کو رکھنا پسند کرتی تھی جو اس کے خاندانی مرتبے سے لگا نہیں کھاتی تھیں۔ اس کی سہیلیوں میں شامل سبھی لڑکیاں یا تو جاگیرداروں کی اولادیں تھیں، یا سیاستدانوں کی، یا پھر اونچے درجے کی نوکرشاہی والے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔
پھر پتہ نہیں کیوں اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا، پہلے انگریزی کی پھر اردو کی۔ جتنا وہ پڑھتی جاتی تھی اتنا ہی اس کی زندگی کے حوالے سے نظریہ تبدیل ہوتا جاتا تھا۔ پھر نامعلوم انداز میں جینے کا وہ ڈھنگ اس سے چھوٹتا گیا جسے وہ زندگی سمجھتی تھی۔ اس کی سمجھ میں زندگی کے نئے نئے معنی آنے لگے۔ یہ نئے معنی بڑے دلچسپ اور بامقصد تھے۔ پہلے وہ نت نئے فیصلوں کی روشنی میں رہتی تھی، کپڑوں سے میچ کرنے والی لپسٹک اور نئے نیل پالش ڈھونڈا کرتی تھی۔ اپنے کپڑوں کی نمائش کرنے اور ساتھنوں کی آنکھوں میں کبھی رشک اور کبھی حسد کے جذبات دیکھنے سے اسے ایک گنا تسلی ملا کرتی تھی۔ وہ جیسے جیسے وسیع المطالعہ ہوتی گئی، مانو زندگی کے حوالے سے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹتے گئے۔ اس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر سوچنا اور اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اسے اپنا دادا، چچا، ان کی بہت بڑی جاگیر، ان کے وضع کیے ہوئے قوانین، زندگی جینے کے انداز، سبھی کچھ ایک بیکار کی مشق لگنے لگی۔ اسے انسان قیمتی لگنے لگے اور وہ خدا کے اس تصور سے بیگانہ ہوتی گئی جو اس کے خاندان میں محض مسجدوں، مدرسوں کو چندہ دینے اور خیر خیرات کر دینے کی سالانہ رسم کے موقع پر یاد کیا جاتا تھا۔ سائرہ کا نیا خدا ورثے میں ملی ہوئی کوئی شے نہیں تھی۔ اس نے اسے ڈھونڈا تھا، تلاش کیا تھا، 3-4 برس سوچ سوچ کر کھوجا تھا، پھر اسے اپنے دل کے سب سے اونچے مینار پر بٹھایا تھا اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنے اس نئے خدا سے باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ گہری رات کے اتاہ سناٹے میں دل کے کواڑ کھولتی، سوچ کی خوشبو لگاتی اور اپنے خدا کو سامنے پاتی۔ اس کا خدا ہمیشہ مسکراتا رہتا، اور جب وہ مسکراتا تو اس کا نور مانو کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کر لیتا۔ پھر وہ خدا سے باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ وہ اپنے خدا کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دیا کرتی تھی، جیسے اس نے دوپہر کیا کھایا تھا، لیکچر کا کون سا حصہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا وہ مٹھی کو کیوں ناپسند کرتی تھی۔ اس نے ایک بات بطور خاص محسوس کی تھی، نفرت کا ہلکا سا حوالہ بھی اس کا خدا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ایسے موقعوں پر اپنی پیشانی پر بل ڈال لیا کرتا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار رہتی تھی۔ سائرہ جانتی تھی کہ اس کے خدا کو فلاں بات پسند نہیں آئی تھی، اور کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا جب اس کے خدا نے اس کی معذرت قبول نہ کی ہو۔ اسے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اپنے خدا کے ظرف پر جو ہر وقت معاف کر دینے کو آمادہ رہتا تھا، معاف کر دیا کرتا تھا۔ وہ خدا سے باتیں کرتے وقت بعض اوقات شوخی بھی کر جاتی اور کئی دفعہ اس کے منہ سے نکل جاتا، اللہ میاں آپ کو پتہ ہے۔ پھر وہ زبان ہونٹوں کے بیچ دباتی اور شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلاتی، اور اس کا اللہ میاں اسے مسکرا کر یوں دیکھتا جیسے کہہ رہا ہو، میں نے خود ہی تو کہا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، احمق ہے، اس لیے جاؤ تمہاری بھول چوک معاف کی۔ اللہ کے اس نئے تصور نے سائرہ کی زندگی میں 2 بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ ایک تو اس کے دل سے ہر قسم کا خوف جاتا رہا تھا، ورنہ پہلے یہ حالت تھی کہ جب تک سرداراں یا مٹھی اس کے کمرے میں فرش پر بستر لگا کر نہ سوتی، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ دوسری یہ کہ وہ ہر بات بے دھڑک کہہ دیا کرتی تھی۔ کئی دفعہ وہ چاہتی کہ ایسا نہ کرے، لیکن پھر گردن جھکا کر دل میں بیٹھے اللہ میاں سے مشورہ کرتی تو اللہ میاں حلہ شیری کے انداز میں ڈٹ جانے کا مشورہ دیتے اور وہ خود کو نہ روک سکتی۔ کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی کہ پورے 22 برس تک وہ کس خدا کو مانتی رہی تھی۔ اس کا خدا کا تصور محبت پر نہیں، خوف پر مبنی تھا۔ وہ سوچتی اور اکثر سوچتی، جس سے خوف آتا ہو اس سے بھلا محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟
اس نے بچپن اور جوانی کے آغاز میں جس خدا کو چاہا تھا، جس خدا کو دیکھا تھا اور جس خدا کو جانا تھا، وہ ہر وقت ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا لیے دھواں دیتی اور آگ اگلتی دوزخ کے دروازے پر بیٹھا اپنی ہی پیدا کی ہوئی اس مخلوق کو، جسے وہ احسن تقویم کا نام دیتا ہے، گھیر گھیر کر جہنم رسید کیا کرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر اس کا یہ حشر ہونا تھا تو اسے پیدا کرنے اور دنیا بھوگنے کو اس زمین پر بھیجا ہی کیوں گیا تھا۔ وہ ایسے خیالات آتے ہی توبہ کرتی کہ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بس خدا وہی ہے جو ہم نے تمہیں بتا دیا ہے اور وہی کرتا ہے جیسے تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ اسے اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ جن چیزوں سے اسے بے حد سختی سے روکا جاتا تھا ان میں اس قدر دلکشی کیوں رکھ دی گئی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتی کہ اگر وہ پیدا ہو ہی گئی تھی تو کیا اس میں اس کی اپنی مرضی شامل تھی؟ جب اسے اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اتنی ساری پابندیاں لگانے کا مقصد کیا تھا؟ لیکن جب اس نے تھوڑی سی محنت کی اور اس کا خدا اس کے دل میں آن بیٹھا، خدا سے گفتگو رہنے لگی، جب اسے پتہ چلا کہ لوگوں نے خدا کے نام پر مذہب میں کس قدر قطر بیوت کر کے اسے اپنی مرضی اور اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ڈھال کر کیسے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ جو بے شمار زمین اس کے خاندان کے قدموں کے نیچے صدیوں سے روندی جا رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے انہیں ودیعت کی گئی ہے۔ وہ اس زمین کے مالک ہیں۔ اس حد تک تو یہ باکراہ وہ قبول کر لیتی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا نے اس زمین پر کام کرنے والوں کی تقدیر کا مالک اس کے دادا اور چچا کو کیسے بنا دیا تھا۔ ان کے فیصلے کرنے کا اختیار بھلا انہیں کیسے مل گیا تھا۔ وہ سوچتی اگر یہ سچ ہے تو پھر زمین کی طرح انسان بھی ٹکڑوں میں بانٹے، ناپے، بیچے، خریدے اور استعمال کرنے کی کھلی منڈی میں بکنے والی جنس ہی ہوا نا۔ اس کو اشرف المخلوقات کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ اتنی شدت سے سوچتی کہ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور اسے لگتا جیسے اس کا وجود، سارا خون اس کی کنپٹیوں میں جمع ہو گیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک طرف خدا انسان کو زمین پر اپنا نائب قرار دیتا ہے، دوسری طرف اسی انسان کا استحصال اسی جیسے دوسرے انسان فقط اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کسی طور درجے میں اس سے بالا ہیں۔ اسے بتدریج اس سسٹم سے نفرت ہونے لگی جس سسٹم میں کہ وہ رہتی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ انسانوں میں اس قدر گہری اور ناقابل قبول خلیج پاٹ کے رہے گی۔ اب وہ سرداراں کے ساتھ کھانا کھا لیتی تھی۔ اس دوران سرداراں بے حد خوف زدہ رہا کرتی تھی کہ اگر کوٹھی کے دوسرے ملازمین اسے ایسا کرتے دیکھ لیتے تو یہ بات سردار نعمان تک پہنچ سکتی تھی اور سردار نعمان اسے سائرہ کا بچپنا قرار دے کر سرداراں کی کھال اتروا سکتا تھا۔ شاید پڑھنے اور سوچنے کا یہی اثر تھا کہ سائرہ کو مالی لحاظ سے بے حد کمزور آدمی سے محبت ہو گئی تھی۔ منصور اندرون شہر کا رہنے والا تھا لیکن ذہین اور محنتی۔ منصور کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ سائرہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ وہ اسے اس کلاس کی نمائندہ سمجھتا تھا جسے اسے خود شدید نفرت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جاگیردار طبقہ اپنی ایک علیحدہ ہی دنیا میں رہتا ہے اور اس دنیا میں جھانکنے کی اجازت صرف انہی کو ہے جو زمین کو اپنے پیروں تلے رکھنے کا فن جانتے ہیں اور اپنی بقا کے لیے انسانوں کا استعمال بے دریغ یہاں تک کہ ان کی جان لینے تک کر جاتے ہیں۔ سائرہ بلا شبہ خوبصورت تھی۔ آسان زندگی اور فکروں سے آزادی، ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت اور ایک کھلنڈرا بچپن، ان سب نے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اس کی ہنسی کی کھنک، چال کی دلربائی اور آنکھوں میں کشش پر مرنے والے بہت تھے، لیکن اسے جو پسند آیا تھا وہ منصور تھا۔ محبت ہو جانے کے لازمی اور فلمی قسم کے لباسبات میں سے کبھی کوئی پورا نہیں ہوا اور اسے منصور سے محبت ہو گئی۔
منصور میں سوائے اس کے اور کوئی خوبی نہیں تھی کہ وہ سائرہ سے پہلے اور سائرہ سے زیادہ کتابوں کا کیڑا تھا۔ اس نے سینکڑوں کتابیں نہ صرف پڑھ ڈالی تھیں بلکہ انہیں اپنے اندر اتار بھی دیا تھا۔ خیالات کی فراوانی اور ان کے اظہار کا فن سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اساتذہ بھی اس کی عزت کرتے تھے اور یہ بہت پہلے طے کر چکے تھے کہ فائنل کرتے ہی منصور کو یقیناً پڑھانے والے پیشے کی طرف آنا ہوگا۔ سائرہ کی منصور سے ہم جماعت ہونے کے ناطے اکثر ملاقات رہتی تھی، لیکن اس دن سے پہلے جب ڈپارٹمنٹ کے آگے لگے مولسری کے پھولوں والے درخت کے نیچے اچانک ہی موسلادھار بارش نے دونوں کو آن لیا اور پانی کی غیر شفاف چادر ان دونوں اور دنیا کے درمیان حائل ہو گئی اور سائرہ بارش اور منصور کی قربت دونوں کی فوار میں بھیگی تو اسے لگا اسے منصور سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنے دادا کی تھی۔ چچا کے بارے میں اس کا بالکل غلط خیال یہ تھا کہ وہ مان جائیں گے اور اسے کس سے پوچھنا تھا سوائے اپنی ماں زبیدہ کے، اور زبیدہ کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنا چاہتی تھی۔ وہاں سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ شدت سے سوچتی اگر دادا اور چچا نہ مانے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سوال منصور بھی اس سے بارہا پوچھ چکا تھا۔ ابھی تک تو یہ ایک روایتی سی کہانی تھی، پیسے والی لڑکی، غریب لڑکا، سماج اور بس۔ لیکن سائرہ کی جب سے اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تھی اسے ایک گنا اطمینان سا رہنے لگا تھا، اور منصور چونکہ ابھی سائرہ کے اللہ میاں سے ملا نہیں تھا اس لیے وہ سائرہ کے اس جملے پر کہ اللہ مالک ہے چڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن ابھی تک سب ٹھیک تھا۔ اس کے دل میں چچا کے بے وقت آنے سے جو ایک موہوم سا خدشہ جگا تھا وہ اب پھر سو گیا تھا۔ وہ سرداراں کی آواز پر چونک کر گھومی۔ اسے کھانا لگ جانے کی اطلاع دینے سرداراں دروازے میں کھڑی تھی۔